اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو کا سلسلہ خود شناسی پہ چل رہی ہے اور اس بارے میں متعدد آیات الہیہ سے ہم نے استفادہ کیا کہ خود شناسی سے پہلے خود سازی سے پہلے خود شناسی کی ہمیں پہچان کی ضرورت ہے، چونکہ خود سازی کا تعلق عمل سے ہے لیکن خود شناسی کا تعلق نظر سے ہے۔ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ خود سازی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود شناسی کی اہمیت سے واقف ہو جائیں۔ جب خود شناسی کی اہمیت سے ہم واقف ہو جائیں گے تو خود سازی کا عمل ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم آرام سے اور آسان طریقے سے خود سازی کے مراحل کو طے کر سکیں گے۔ تو دراصل قرآن مجید میں آپ دیکھیں خود شناسی کے اوپر بہت ساری آیتیں ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خود شناسی کریں تو کیسے کریں، چونکہ ہم نے خود سازی تک جانا ہے، خود سازی کے عمل تک ہم خود شناسی کے چراغ کے ذریعے ہم نے جانا ہے۔ تو کیسے ہم خود سازی کے عمل تک جانے کے لیے خود شناسی یہ کیسے وجود میں آئے، کیسے ہم معرفت حاصل کریں؟ دراصل اگر ہم قرآن مجید اٹھا کر اگر دیکھیں تو قرآن مجید سورہ مبارکہ یہ اعراف آیت نمبر 179، پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ پروردگار عالم یہاں پر ابزار شناخت سے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ شناخت، دیکھو شناخت کا تعلق ہے کہ انسان معرفت حاصل کرے، کسی شے کی پہچان علم کے ذریعے یا معرفت کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے آپ کسی شے کی حقیقت سے واقف ہو جائے، آپ کسی شے کو پہچانیں۔ ایک تو جاننا ہے، ایک ہے پہچاننا۔ یہاں پر جاننا بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کا درجہ نیچے ہے، لیکن پہچان کا درجہ جاننے سے اوپر ہے۔ جاننا اگر علم ہے تو پہچاننا یہ معرفت ہے۔ تو یہاں پر دراصل ہمیں معرفت نفس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم اپنے نفس کو پہچانیں، ہم اپنی ذات کو پہچانیں۔ تو پروردگار عالم اس آیت میں آئینہ دکھا رہا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری شناخت اور معرفت کا راستہ کیا ہے، کن راہوں پہ چل کے ہم اپنی شناخت کر سکیں گے، کن راہوں سے چل کے ہم آفاق کی شناخت کر سکیں گے، کن راہوں سے ہم ظاہر کو جان سکیں گے اور کن راہوں سے ہم باطن کو جان سکیں گے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم شناخت کے راستوں کو بتا رہا ہے اور اس سے پہلے ارشاد فرما رہا ہے یقیناً بہت سارے انسان اور بہت سارے جن وہ جہنمی ہے، گویا کہ ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ کیوں؟ پروردگار عالم نے آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے،
دماغ دیے ہیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے. اب اگر کوئی انسان آنکھیں تو رکھے لیکن نہ دیکھے تو اس میں اور نابینے میں فرق کیا ہے؟ ایک انسان کان تو رکھتے ہیں لیکن نہ سنے تو اس میں اور ایک بہرے میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک انسان قلب تو رکھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، اس میں اور ایک نافہم انسان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اسی وجہ سے پروردگار عالم نے اس آیت میں ان چیزوں کی وضاحت کی کہ بہت سارے لوگ جہنمی بن جاتے ہیں. کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. جہنمی بننے کی پہلی علت کیوں جہنمی ہے؟ یہ انسان کہ جو احسن تقویم پہ اللہ نے ان کو خلق کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ احسن التقویم اس کی منزل ہے لیکن یہ اسفل السافلین تک چلا جاتا ہے. احسن تقویم خدا نے بنایا ہے، اسفل السافلین کا انتخاب اس نے خود کیا ہے. اللہ نے اسے احسن تقویم کی منزل پر اسے پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان، بھائی تمام انسان کی خلقت احسن تقویم پر ہے، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد یہ خود اپنے آپ کو اسفل سافلین تک یہ لے جاتا ہے. کیوں؟ علت کیا ہے؟ اس آیت میں پہلی علت کو بیان کیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے لیے دل ہے لیکن سوچتے نہیں ہے. اب دل کا کام کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے دل کا کام فقاہت ہے. دل کا کام فقاہت ہے. آنکھیں دیکھ لے، کان سن لے، زبان بولے، لیکن فقاہت فقط دل کا کام ہے. یعنی انسان کے وجود میں جس شے کو مرکزیت حاصل ہے، شناخت کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، وہ مرکزی شے جو وجود انسانی میں جس کا کام ہی معرفت ہے، شناخت ہے، اس مرکزیت کا نام قرآن نے قلب رکھا. یعنی دل کا کام سمجھنا ہے، اچھائی اور برائی کو دل سمجھے گا. لیکن آنکھ دیکھ تو رہی ہے لیکن آنکھ ایک نوکر ہے. جس طرح آپ اپنے نوکر کو بازار بھیج دے کہ وہ چیز لائے، وہ چیز لا کر آپ کو دے، ٹھیک ہے. یہاں پر دراصل کیا ہے؟ ایک مالک ہے جو نوکر کو کنٹرول کر رہا ہے. نوکر اپنی مرضی سے کچھ لا نہیں سکتا، جو مالک کا ہے وہی کرے گا. تو وجود انسانی میں جسے سلطنت حاصل ہے، جسے حاکمیت حاصل ہے، جو اعضاء و جوارح پر حاکم ہے، اس کا نام قلب ہے. آپ ہشام بن حکم اور عمر بن عبید، آپ کو پتہ ہے کہ اصول کافی میں آیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا ایک بہترین شاگرد ہے عمر بن عبید، معذرت ہشام بن حکم. اور وہ عمر بن عبید وہ کیا ہے؟ وہ حاکم ہے. حاکم کے دربار میں چلا جاتا ہے تو حاکم وہاں پہ درس دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ہشام بن حکم اس کے دربار میں جانے کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ میرے کچھ سوالات آپ سے ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ وہ سوالات بتا دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی میری آنکھیں ہیں.
کہا یہ کون سا سوال ہے؟ کہا میرا سوال یہی ہے کہ کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا بیٹا تیرا سوال تو احمقانہ ہے، لیکن چونکہ تو سائل بن کے پوچھ رہا ہے تو میں تیرے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے کان بھی ہے؟ کہا کان ہے۔ کہا آنکھیں ہیں تو آنکھوں سے کرتے کیا ہو؟ کہا میں دیکھتا ہوں۔ کہا کیا دیکھتے ہو؟ میں اشیاء کو دیکھتا ہوں، اشیاء میں کائنات کی خوبصورتی کو آنکھوں کے ذریعے مشخص کرتا ہوں۔ جب میری آنکھیں دیکھتی ہے رنگوں کو تو میری آنکھوں میں جب رنگیں آ جائے تو میری آنکھوں سے مجھے حسن کائنات کا پتہ چلے۔ کہا کان؟ کہا جی۔ کہا کرتے کیا ہو؟ کہا کان سے میں سنتا ہوں، کان کے ذریعے میں حق اور باطل کی آواز سنتا ہوں، اور میرے کان میں یہ تشخیص کی صلاحیت ہے کہ وہ آواز کو سنے۔ کہا کیا آپ کی زبان بھی ہے؟ کہا جی میری زبان بھی ہے۔ کہا زبان سے آپ کیا کرتے ہو؟ کہا زبان کے ذریعے میں چیزوں کو چکھتا ہوں، مجھے کڑواہٹ کا پتہ چلے، مجھے میٹھاس کا پتہ چلے، مجھے جو ہمارے کھانے والی جو چیزیں ہیں ان کی لذت کا پتہ زبان سے۔ کہا جب آپ کے یہ اعضاء و جوارح ہے تو آپ کے یہ اعضاء و جوارح کیا تنہا کافی ہے؟ کہا نہیں، یہ کہاں سے یہ تشخیص کرے؟ آنکھ کہاں سے تشخیص کرے؟ کان کہاں سے تشخیص کرے؟ آپ کے ناک کیسے تشخیص کرے؟ آپ کی زبان کیسے تشخیص کرے؟ آپ کے ہاتھ پیر کیسے تشخیص کرے؟ کہا دراصل ان سب کا ایک مرکز ہے، اس مرکز کا نام ہے دل۔ جب آنکھ تشخیص میں اشتباہ کرے تو آنکھ دل کی طرف رجوع ہو، کان دل کی طرف رجوع کرے، آنکھ دل کی طرف رجوع کرے، زبان دل کی طرف رجوع کرے، ہاتھ پیر دل کی طرف رجوع کرے، یعنی تمام اعضاء و جوارح کے لیے جو تشخیص اور پہچان کا جو مرکز ہے اس مرکز کا نام دل ہے۔ تو کہا پروردگار عالم نے جب تیرے ظاہری اعضاء و جوارح کو بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا جس کا نام ہے دل، تو اللہ نے اس بڑے کائنات کو کیسے بغیر امامت کے چھوڑ دیا، کیسے رہبر کے چھوڑ دیا؟ تو دراصل دل کا کام کیا ہے؟ سمجھنا ہے۔ تو بہت سارے لوگ سمجھنے سے قاصر ہے، اسی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے لیے دل تو ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہے۔ تو دل کا اہم ترین کام کیا ہے؟ سمجھنا، اور جب سمجھے اس کے بعد یہ فرمان جاری کرتا ہے۔ آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب معذرت میں نہیں آ سکتا، ہم پوچھتے ہیں جناب کیوں؟ آپ کہتے ہیں دل نے مان رہا۔ ایک جگہ پر دعوت کے بغیر آپ جا رہے ہیں، پوچھتے ہیں جناب کیوں جا رہے ہو؟ کہا دل کہہ رہا ہے۔ یعنی قرآن بھی اسی شے کی تائید کر رہا ہے کہ دیکھو دل کیا ہے؟ فیصلہ کرنے والا جج ہے، فیصلے دل سے صادر ہو جائے۔ دل اگر حکم دے تو آنکھیں دیکھے، دل اگر حکم دے تو کان سنے، دل اگر حکم دے تو زبان بولے۔ ہم کہتے ہیں نا زبان کے ساتھ دل بولے، یعنی پہلے دل بولے گا اس کے ساتھ زبان بولے گی۔ تو دراصل دل کا کام فقاہت ہے، یعنی فقیہ ہے۔ فقیہ کا کام کیا ہے؟ حکم دینا ہے نا، فقاہت۔ لیکن دل کا کام کیا ہے؟ یہ
ہماری زندگی میں آنے والی تمام چیزوں سے متعلق دل فیصلہ کرے. یعنی دل کیسے فیصلہ کرے گا؟ یا دل صحیح فیصلہ کرے گا یا غلط فیصلہ کرے گا. اسی وجہ سے دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے، دل کو زنگ آلود نہ ہونے دے. اسی وجہ سے معصوم نے فرمایا جو دل طہارت کی منزل پر ہو تو فرشتے اتر کے اس دل کے طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر دل آلودہ ہو جائے تو اس دل کے طواف کرنے والے شیاطین ہیں. اور معصوم فرماتے جس طرح تمہاری ظاہری آنکھیں ہیں نا، اسی طرح دل کی بھی آنکھیں ہیں. جس طرح تمہارے ظاہری کان ہے، دل کے بھی کان ہے. اگر دل آلودہ ہو جائے تو کان صحیح باتوں کو نہ سنے. دل اگر آلودہ ہے تو آنکھ اچھی جگہوں پر نہ جائے. اگر دل آلودہ ہو تو دل سے خطائیں سرزد ہو جائے. جب دل غلط دستور دے تو آنکھیں غلط چیزیں دیکھنے پر مجبور ہے. دل غلط فیصلے کرے تو کان غیبت سننے پر آمادہ ہے. اگر دل غلط فیصلے کرے تو زبان گالیاں بکنے پر تیار ہے. دل غلط فیصلے کرے تو زبان تہمتیں لگانے پر حاضر ہے. دل غلط فیصلے کرے تو ہاتھ سے غلط کام صادر ہو جائے. دل غلط فیصلے کرے تو پیر غلط راہوں پہ چلے. دل اگر غلط فیصلے کرے تو وجود آلودہ ہو جائے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں کوئی 19 سے زائد اقسام قلوب ہے، دل کی جہتیں ہیں. اسی وجہ سے کہا کہ دل مختوم نہیں ہونا چاہیے. مختوم وہ دل ہے جس پہ اللہ نے خود مہر لگا دی ہے. جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو اب سمجھنے کی قوت اس دل میں نہیں ہے، اس دل میں معرفت کی شناخت نہیں ہے. وہ دل اچھائی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس دل پہ مہر لگی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. جب دل اپنا کردار چھوڑ دے تو نہ فقط جہنم عذاب عظیم ہے، فقط آخرت کی زندگی میں نہیں، دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہے. اسی وجہ سے کہا کہ اس دل کو پاکیزہ کرو. دل کی طہارت، معصوم فرماتے ہیں تیرے دل کے کان ہے، تیرے دل کے کان ہے. اچھی باتوں، اسی وجہ سے کہا کہ اچھی باتیں کیا کرو، اچھی سوچ رکھو، اچھی نیت رکھو. کیوں؟ تیری اچھی باتوں سے تیرا اچھا کردار سامنے آ جائے. اصلاً جو سوچ، بھائی سوچ کا تعلق دل سے ہے یا دماغ سے ہے؟ جی، سوچ ہم جو سوچتے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے یا دماغ سے ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تمام فقاہت کا تعلق دل سے ہے. آپ کا دل سوچے گا، آپ کا دل فیصلہ کرے گا. اسی وجہ سے کیا فرمایا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. قرآن دل کی نفی نہیں کر رہا. اگر دل نہ ہو تو انسان کا وجود نہیں ہے، لیکن دل کو استعمال کرے، دل کو کام میں لائے. میرے عزیزوں، دل کو عالم بنا دے، دل کو خدا شناس بنا دے. اگر دیکھو دل خدا شناس، القلب حرم اللہ. معصوم فرماتے ہیں تیرا دل یہ حرم الہی ہے. کہا انسان کا دل
یا شیاطین کا مرکز بن جائے یا رحمان کے لیے یہ مرکز بن جائے. اگر دل پر اگر شیاطین کا قبضہ ہو جائے تو تمام وسوسے، تمام توہمات، تمام غلط فیصلے دل سے صادر ہو جائے. ہاتھ چوری نہیں کرے گا مگر حکم دینے والا دل ہوگا. آنکھ غلط جگہوں پر نہ اٹھے مگر حکم دینے والا دل ہوگا. زبان غلط باتیں نہ کرے، حکم دینے والا دل ہوگا. اسی وجہ سے کہا کہ دل کو شیاطین کا مرکز نہ بننے دے. کہا اگر دل شیاطین کا مرکز بن جائے تو تیرے دل میں شیاطین اپنے بچے نکالیں گے. شیاطین بچے نکالیں گے چونکہ ان کا مسکن ہے. بھائی گھر، دیکھو کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو گھر کے باہر اپنے بچے نکالے یا بچے جنے یا انڈا. دیکھو مسکن ہے کہاں پر؟ گھر میں. تو شیاطین کا گھر کہاں ہے؟ منافق کا دل، کافر کا دل، مشرک کا دل، آلودہ دل، مختوم دل. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. بیماری دلوں میں ہے، مرض بھی دل میں بڑھ جائے. قرآن کہہ رہا ہے ان کے دل مریض، قلب مریض. تو کیا فرما رہا ہے قرآن؟ دل اگر مریض ہو تو خدا اس مرض کو اور بڑھا دے. تو ہمیں مریض دل سے قلب سلیم تک آنا ہے. یہ سفر، اس سفر کو طے کرنا ہے. اگر چاہتے ہو جہنمی نہ بنے، اگر چاہتے ہو نفس کی شناخت ہو جائے، اگر چاہتے ہو اپنی شناخت ہو جائے، اگر چاہتے ہو اپنی قیمت کا پتہ چل جائے، تو ہمیں دل کو بدلنا ہے. کیا؟ شیاطین کو دل سے نکالیں گے. جب شیاطین دل سے نکل جائے تو رحمانی فرشتوں کا نزول ہوگا. جب دل پاکیزہ ہو جائے تو روایتوں میں آیا ہے القلب حرم اللہ. یہ دل، یہ حرم الہی ہے، کسی غیر اللہ کو بسنے نہ دو، کسی غیر کو اس دل میں گھسنے نہ دو. تو لہم قلوب لا یفقہون بہا. دل اس لیے ہے تاکہ دل سے کام لو. دل سے ہم کہتے ہیں نا، دل سے بہت عجیب اور ظریف تعبیرات ہیں قرآن میں دل سے متعلق. کاش کچھ سلسلہ دل پہ ہونا چاہیے. یہ قلب ہے کیا؟ لیکن وقت نہیں ہے ہمارے پاس. خود مطالعہ کرے، دیکھے کہ قرآن جو دل کہہ رہا ہے تو یہ قلب قرآن میں ہے کیا. چونکہ یہ قلب آپ اور مجھے یا اٹھا لے یا گرا دے. چونکہ اسی کا فرمان ہے نا، جو یہ کہے گا ہم وہی کریں گے. آنکھ کا اختیار اپنے پاس نہیں ہے، دل کے پاس ہے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ سلطان ہے، یہ امر دینے والا ہے. دل حکم کرنے والا ہے، دل حکم صادر کرنے والا ہے. تو کیسے ہم اپنے آپ کو پہچانیں؟ پہلا مرحلہ دل کے ذریعے. چونکہ تمام معلومات ذخیرہ ہو جائے دل پر، آنکھ بھی دل تک اپنی معلومات کو لے چلے. یہ علم کیسے حاصل ہوگا؟ یا آنکھ کے ذریعے، یا کان کے ذریعے، یا
زبان کے ذریعے، ٹھیک ہے، یا محسوسات کے ذریعے، حس، قوت حسیہ، یہ کیا ہے؟ ابزار علم ہے، ظاہری طور پر ابزار شناخت ہے. کیسے ہم چیزوں کو پہچان لیں گے، کیسے ہم معرفت حاصل کریں گے؟ تو یہ کیا ہے؟ شناخت کے وسیلے ہیں. لیکن یہ شناخت کے وسیلے فقط آنکھوں میں نہیں ہے. آنکھ ایک ذریعہ ہے دل تک. یہ شناخت، یہ چیزیں خود بخود دل تک منتقل نہ ہو جائے. جو دیکھنے والی شے ہے، ان کو دل تک آنکھیں لے چلے، ان معلومات کو. اور سننے والی چیزوں کو پل بن کے آپ کے کان دل تک لے چلے. آواز ہے، کیسے پہنچا دے؟ یہ کان دل تک، کان سے دل تک آپ کی آوازیں آ جائے. اور جن چیزوں کو آپ سونگھتے ہیں ناک کے ذریعے، دل تک ان کی معلومات آ جائے. اور جن چیزوں کو آپ چھوتے ہیں ان کا علم دل تک آپ کے اعضاء و جوارح کے ذریعے آ جائے. اور جن چیزوں کو آپ چکھتے ہیں ان کے علوم دل تک آپ کے زبان کے ذریعے منتقل ہو جائے. تو تمام معلومات جس شے پر عارض ہو جائے، جس شے کے لیے یہ تمام معلومات آ جائے، دراصل ان تمام معلومات کا جو مرکز اور محور ہے وہ ہمارا دل ہے. جب دل پر یہ چیزیں آ جائے تو دل کا کام کیا ہے؟ اب تشخیص دینا ہے. دل فیصلے صادر کرے گا، لیکن فیصلہ صحیح وہ دل صادر کرے گا جو دل سلیم ہو، جو دل قلب مطمئن ہو. وہ دل جو خود طہارت کی منزل پر ہو تو وہ دل فیصلے صادر کرے گا. تو اسی کے ساتھ ہی آج کا درس اختتام کو پہنچتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.